نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات ایمان اور صحت والی بہتر حالت میں ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سجدہ سہوا کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی وہ سجدہ جو نماز میں کی جانے والی غلطیوں کی تلافی کے لیے کیا جاتا ہے، یا کسی واجب کو چھوڑنے یا اضافی عمل کرنے کی صورت میں کیا جاتا ہے، کیونکہ سجدہ سہوا کر کے انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے عبادت میں یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ عبادت میں عاجزی کا ایک خوبصورت پہلو ہے۔ تو سجدہ سہوا کس وقت کریں گے؟ نماز میں جب بھی کوئی واجب چھوٹ جائے، یعنی 14 واجبات ہیں نماز کے، ان میں سے کسی بھی واجب کو چھوڑنے کی صورت میں ہمیں سجدہ سہوا کرنا ہوگا۔ یعنی آخری قاعدے میں تشہد کی مقدار، یعنی تشہد پڑھ کے اس کے بعد ہم ایک سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، پھر اس کے بعد بیٹھ کے تشہد اور درود شریف وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ تو سجدہ سہوا لازم ہوگا اس بندے پر جو کوئی ایسا کام زیادہ کرے جو نماز کی جنس میں سے تو ہو، یعنی کہ وہ نماز والا ہی کوئی عمل ہو، لیکن اس نماز میں اس پر یہ عمل واجب نہ ہو، کوئی ایسا فعل اضافی کرے یا کوئی ایسا کام چھوڑ دے جو واجب ہو، تو واجب کو چھوڑنے کی صورت میں بھی سجدہ سہوا لازم ہوتا ہے۔ یا سورہ فاتحہ کی قرات چھوڑ دے، یعنی مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کی قرات چھوڑ دے، یا دعائے قنوت چھوڑ دے، یا تشہد چھوڑ دے، یا عید کی جو اضافی تکبیریں ہیں وہ چھوڑ دے، یا ان نمازوں میں خاموشی اختیار کرے جس میں جہر بلند آواز کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے، اور یا امام ان نمازوں میں جہر کے ساتھ تلاوت کرے جو نمازیں خاموشی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں تلاوت کرے، تو اس سے بھی سجدہ سہوا لازم ہوتا ہے۔ لیکن امام کا جو سہوا ہے وہ مقتدی پر لازم ہوگا، یعنی امام سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ سجدہ سہوا کرے تو مقتدی کو بھی اس کے ساتھ سجدہ سہوا کرنا لازم ہوگا۔ اور اگر مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی چیز رہ جائے تو نہ مقتدی پر سجدہ سہوا لازم ہوگا، نہ ہی امام پر سجدہ سہوا لازم ہوگا، کیونکہ مقتدی امام کے تابع ہے، جو نماز امام کی ہے وہی مقتدی کی ہے، تو مقتدی کے کچھ چھوڑنے کی وجہ سے امام پر بھی سجدہ سہوا لازم نہیں ہوگا اور خود مقتدی پر بھی سجدہ سہوا لازم نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کسی سے پہلا قاعدہ رہ جائے، یعنی 2 رکعتوں کے درمیان جو تشہد کی مقدار بیٹھا جاتا ہے وہ کسی سے رہ جائے، تو پہلے تو دیکھیں گے کہ وہ کس حالت تک ہو گئے، یعنی اگر اس نے اپنے دونوں گھٹنے زمین سے اٹھا لیے ہوں تو پھر تو وہ کھڑا ہو جائے گا، تیسری چوتھی رکعت پڑھ کے آخر میں سجدہ سہوا کر لے گا۔ لیکن ابھی تک اس کے گھٹنے زمین پر ہیں اور اسے یاد آ گیا تو وہ بیٹھ کے قاعدہ کرے گا، پھر کھڑا ہوگا۔ اور اگر کسی سے آخری قاعدہ رہ گیا، قاعدہ اخیرہ، یعنی چوتھی رکعت کے بعد بیٹھنا رہ گیا، بھول گیا، اور پھر وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو سجدے سے پہلے جب بھی اسے یاد آ جائے، اگر وہ رکوع میں ہو یا کسی بھی حالت میں ہو، لیکن سجدے سے پہلے اسے یاد آ گیا کہ میں 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، تو اسی وقت بیٹھ کے تشہد پڑھے گا اور سجدہ سہوا کر کے سلام پھیر دے گا۔ لیکن اگر 5ویں رکعت میں سجدہ کر لیا تو سجدہ کرنے کے بعد اب اس کا فرض باطل ہو چکا ہے، اب سجدہ سہوا سے کام نہیں چلے گا، تو اس کے ساتھ وہ 6ٹھی رکعت بھی ملا کر پڑھے گا، تو یہ 6 رکعتیں اس کے لیے نفل ہو جائیں گی اور پھر فرض کو دوبارہ پڑھے گا۔ صدق اللہ العظیم۔